بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 2 یعنی نعت کے تمام اشعار کے مفاہیم، تشریحات، مشکل الفاظ کے معنی اور متعلقہ یعنی مماثل اشعار پیش کروں گا۔ دراصل میں اس نعت کے اشعار کی تشریحات کے بارے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس میں مفاہیم شامل نہیں تھے، تو میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے، مجھے کہا جا رہا تھا کہ سر آپ مفہوم کے ساتھ تشریحات کریں، تو اس لیے وہی ویڈیو ہے لیکن اس میں نے مفاہیم کا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ باقی نظموں اور غزلوں کے اشعار کی تشریحات مع مفاہیم دیکھنا چاہتے ہیں، مفہوم کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو اس میں ایک ہی مشکل لفظ ہے، وہ ہے تمنا۔ تمنا کا مطلب ہوتا ہے آرزو یا خواہش۔ مفہوم: ہمارے دل فقط آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو میں زندہ ہیں۔ ہماری دنیا کی رونق کا محور و مرکز رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دل صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ ہیں۔ ہماری تمناؤں کا مرکز صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہماری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ گویا ہمارے لیے سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح آپ مبارکہ لکھیں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سائل دہلوی کا شعر ہے: کب تک رہے سینے میں تمنائے مدینہ، کب تک دل بیتاب کہے ہائے مدینہ۔ دوسرا شعر ہے: پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں: سینہ شب تار یعنی اندھیری رات کا سینہ، الست کا مطلب ہوتا ہے عہد یا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا انسانی روحوں سے عہد لینا کہ وہ ان کا رب ہے۔ تفصیل کے لیے قرآن حکیم کی سورت نمبر 7 یعنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 دیکھیے۔ نور اولیں یعنی سب سے پہلی روشنی، اجالا یعنی روشنی۔ مفہوم: رب کریم نے سب سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا، پھر اسی نور سے پوری کائنات کو نورانیت بخش دی۔ تشریح: اس شعر میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، شعر میں شاعر: جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی اولاد سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تو سب نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا۔ پروردگار نے ان سے پوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 172۔ شاعر کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کیا، بعد میں اس نور کی روشنی سے انسانوں کو روشن کر دی، انسانوں کو انسانیت سکھائی اور محبت کا پیغام عام کر دیا۔ آپ آئے تو روشن ہوا یہ جہاں، نور ہی نور بکھرا یہاں اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا شعر ہے: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو مشکل الفاظ کے معنی:
واسطے یعنی کے لیے، غایت یعنی مقصد، غایت اولا یعنی سب سے پہلا، یہ پہلے لکھا ہوا ہے پہلا ہوگا، سب سے پہلا مقصد یا سب سے اہم مقصد۔ مفہوم؟ دنیا کی ہر شے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اس دنیا کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ کائنات ہے۔ بے شک کائنات کی تمام چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، لیکن ان تمام مقاصد میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رب تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ مولانا ظفر علی خان ہی کا شعر ہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ چوتھا شعر ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ شناسا کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا۔ مفہوم؟ جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکے، اس جگہ کی اصل حقیقت سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معراج کی رات جس جگہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقیقتوں سے بھی آگاہ ہیں جن کا علم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ نجم نعمانی نے کیا خوب کہا کہ معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ پانچواں شعر ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معانی: تھامنا یعنی پکڑنا، تاجدار یعنی بادشاہ، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، بطحہ مکہ مکرمہ کی زمین۔ مفہوم: مکہ و مدینہ کے شہنشاہ یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پستی کی طرف جاتے ہوئے انسانوں کو بچا لیا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کی طرف جاتے ہوئے مکے اور مدینے کے لوگوں کو بچا لیا، انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کی زندگیاں سنوار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حاکم نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم ہو کر بھی نہایت سادہ زندگی بسر فرمائی۔ ماہر القادری کا شعر ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ چھٹا شعر ہے، سب سے پہلے شعر دیکھ لیں، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دونوں جہانوں یعنی دنیا و آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پورے عالم میں نہیں ملتی۔ مشکل الفاظ کے معنی: رحمت یعنی بھلائی، سلامتی، خوشی یا خوشخبری، دو جہاں دنیا اور آخرت، نظیر مثال۔ اس کے بعد تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا یا جدا۔ تشریح:
اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا و آخرت کے لیے سراپا بھلائی کون ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دنیا و آخرت میں کہیں نہیں ملتی۔ سید نفیس الحسینی شاہ نے کیا خوب کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔